أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین، حاضرین اور سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی ساتھ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن آمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید. بالکل جی، اور میں ہوں مختار احمد. اور جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ مہینہ ربیع الاول کا جو کہ عبادات کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ہمیں اس مہینے کو منانا چاہیے، اس پہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم سب سے پہلے اسپانسرز کا شکریہ ادا کریں یا پہلے ہم جو ہے وہ نعت کی جانب بڑھ جائیں؟ چلیے پہلے نعت کی جانب درخواست کریں گے آپ سے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. بے مثل ہے تو لارے تو پاک ہے تو بے مثل ہے تو لارے تو پاک ہے تو بے کا ہے عنوان تو ساخر ہر عنوان تو زست کا ہے عنوان تو ساخر ہر عنوان تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت ہے تیری دوم ہر سمت ہے تیری دوم یا حیو یا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. یا راحم یا رحمان یا عادل یا دیان یا راحم یا رحمان یا عادل یا دیان یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا حافظ یا ستار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ انزلہ آپ کا. اور اب ناظرین کرام، ہم شکریہ ادا کر دیں اپنے اسپانسرز کا، جن کی محنت، ہماری محنت کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کی محنت بھی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے شامل رہتی ہے. سینڈکٹیو پرفیوم، جن کا ہم نے کل آپ سے تعارف بھی کروایا، بڑا زبردست پرفیوم ہے، بڑی زبردست کلیکشن ہے. خود جا کر آپ جلدی سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو نارتھ واک میں ان کا آؤٹ لیٹ ہے، ضرور جائیے اور اسے چیک کیجیے. روایت کوکنگ آئل، برسوں کی روایت، آج کا انداز، بہترین کوکنگ آئل، ساتھ ہی ساتھ رفایا شوز. آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے زبردست بہترین سے شوز لینا
چاہتے ہیں تو ان کا انسٹا ہینڈل بھی یہی ہے, جائیے چیک کیجیے اور شوز بائی کیجیے. فائن کریم کا بہت بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ گلشن کچن کا بھی بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے. اور اب آج کا جو اٹائر میں نے ویئر کیا ہے فواز صدیقی کا ہے, اور یہ ظاہری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ڈوزوبو ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ پیور لیدر کے اوپر کام کرے, خواتین کی بڑی ورائٹی ان کے پاس ہے. اور اصل آپ کو جیسے بیگس کا بڑا شوق ہے نا, تو بس ابھی ڈوزوبو جو ہے نا وہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے بیگس جی لیدرس کے ضرور ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی چاہتے ہیں, خواتین چاہتی ہیں کہ وہ لیدرس کی کوئی اچھی رینج ان کو دیکھنی ہے, تو وہ ضرور اس کو وزٹ بھی کیجیے. ان کا انسٹاگرام پیج بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے لیے بڑی اچھی ورائٹیز موجود ہیں. والیٹ ہو گئے ہیں, یا کلچز ہیں, یا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بیگز ہیں, یہ اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ابر پراپرٹی, ایک ایسی مارکیٹنگ کمپنی ہے جو ایک اچھا سا پروجیکٹ لے کر آئی ہے, اور برج الایمان کے نام سے ان کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ بالکل کراچی کے سینٹر میں نیپا کے پاس بنا ہوا ہے, اور بالکل برج کے ساتھ ہی ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ 19 فلور پر یہ مشتمل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمینٹیز, مختلف فیسلٹیز دی گئی ہیں. اور اگر آپ انسٹالمنٹ پہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہمارا ریفرنس دیں گے تو آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹ کچن اور ایکسپرٹ کچن یا ایکسپرٹ اپلائنسز, جن کی بہت بڑی ایک رینج ہے. اور خاص کر کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں تو اب گیس کے مسائل, جی, تو اب الیکٹرک چولہے اگر آپ کو لینے ہیں نا, تو آپ نے خاص کر کے ایکسپرٹ اپلائنس جو ہے اس کو وزٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل شکریہ کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میٹرو ون نیوز پر. ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن آمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اور اب سلسلہ ہے مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کروانے کا. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے مہمان گرامی کی تعداد بھی زیادہ ہے, اور خاص کر کے سبھی ہمارے لیے کہیں گے کہ دل خاص ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب, جو کہ اے آئی ایکسپرٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ PhD کیا ہوا ہے. تو ان سے بہت ساری آج اے آئی کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سلیم سنجرانی صاحب ہیں, اور PTI جماعت سے ان کا تعلق ہے. سیاسی حلقہ جات میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ربیع الاول کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف میمن صاحب, جو کہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, کیونکہ سماجی رہنما ہیں. ہم ہر پلیٹ فارم پہ ان کو دیکھتے ہیں, اور خاص کر کے سماج کے لیے یا سوسائٹی کے لیے بہت سے اچھے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مفتی عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دارالعلوم فتحیہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نعت خواہ موجود ہیں انزلہ. صحیح جی, ہو گیا, کیا بات ہے, زبردست. اور جناب پھر آگے بڑھتے ہیں, اور اس وقت کیونکہ سوالات ہم جو یہ پروگرام ربیع الاول کا ہے, اس سے پہلے بھی ہم بات چیت یہی کر رہے تھے کہ ہماری پوری کوشش ہے, اور میٹرو ون نیوز کی پوری کوشش ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اچھے طریقے سے, اچھے انداز میں آپ لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. اسی حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ ہو, یا قرآن پاک کی جو ایک کتاب ہے سمجھنے کا جو سلسلہ ہو, اس میں 2 لفظوں کا استعمال بڑا اچھے طریقے سے ہوا, اور بلکہ کہا گیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ حکمت ہے, قرآن کریم جو ہے وہ فرقان بھی ہے. اس حوالے سے ہم چاہیں گے مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. بہت پیارا, بہت اہم اور بہت ہی مزین اور خوبصورت خوشبودار موضوع آپ نے چنا ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ حکمت اور فرقان کے ساتھ قرآن کریم کو بتلایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. دوسرا جو آپ نے لفظ فرمایا فرقان, وہ سورہ فرقان آیت نمبر 1, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سب سے پہلے ان کے میں معنی بتا دوں. حکمت کا مطلب ہے بامہر بات, مضبوط بات, پرسوز بات. فرقان الفارق بین الحق والباطل. قرآن کریم وہ کتاب ہے, اللہ کا وہ کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے, اور حلال اور حرام کے درمیان میں لکیر کھینچنے والا ہے. جس طریقے سے جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر, هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں؟ ولا الظلمات ولا الحرور, کچھ ایسے لوگ جمع ہو سکتے ہیں کیا دن اور آسمان, دن اور رات جمع ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. تو الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان میں لکیر کھینچنے والا, فرق کو بیان کرنے والا قرآن کریم ہے. چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے جو ہے کہ یہ کتاب آئی ہے. قرآن کریم آخری کتاب ہے, اور اس کے اندر دین فطرت موجود ہے, ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. قرآن کریم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
تو یہ قرآن کریم وہ ہدایت والی کتاب ہے جس نے بہت ساری قوموں کو جو ہے یہ تمام تر قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کو ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے. ظاہر قرآن کریم آ گیا ہدایت ہمیں دے دی کہ کن کن راستوں پر عمل کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے سب کچھ پا لیا تو کامیابی ہی کامیابی. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے سب کچھ پا لیا ناکامی ہی ناکامی ہے. وہ اللہ ہے لہو ملک السماوات والارض ابصر بہ واسمع. اللہ تو وہ ذات ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے, دیکھنے والا ہے, سننے والی ذات ہے. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن یرفع بہذا الکتاب اقواما. یہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو بلند و مرتبہ بھی دیا اور بہت سی قوموں کو نیچے بھی گرا دیا. وَيَضَعُ بِهِ آخرین. اور پھر ایک اور جملہ مجھے وہ یاد آتا ہے مختار بھائی, اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک. یا تو یہ قرآن کریم تمہارے لیے حجت بنے گا یا تم پر حجت بنے گا. یہ دو باتیں, یہ اس لیے جس طریقے سے آپ کا سوال یہ بھی تھا کہ قرآن کریم صحیح پڑھنے والے اور صحیح نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں آئی ہیں. تو وہ لوگ جو قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں, پھر اس کا معنی مفہوم سمجھتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن کریم کھڑا ہوگا. یا اللہ تعالیٰ مجھے اچھے طریقے سے پڑھتا بھی تھا, مجھے سمجھتا بھی تھا, مجھ پہ عمل بھی کرتا تھا, یا تو آپ اپنی کتاب مجھے ماننے سے انکار کر دیں یا پھر اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دیں. اور اگر اس کو ہم غلط پڑھیں گے, اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, اس کو ہم سمجھیں گے نہیں, تو یہ قرآن کریم ہمارے اوپر حجت بنے گا. یا اللہ یہ غلط پڑھا کرتا تھا مجھے, یا اللہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا تھا, یا اللہ یہ تو صرف الماری کے اندر سجا کر رکھتا تھا اور روزانہ اٹھتا تھا, صاف کرتا تھا, چومتا تھا, رکھ دیتا, کیا میں اس لیے آیا تھا؟ نہیں. یا اللہ تعالیٰ اس کو یا تو آپ جہنم میں بھیجیں یا پھر آپ مجھے اپنی کتاب ماننے سے انکار کر دیں. یہ ہے قرآن کریم. آخری بات میں ارشاد کرنے لگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع وحامل مصدق ومن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. یہ قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے, اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور یہ قرآن کریم سخت جھگڑالو بھی ہے اور اس کے جھگڑے کو مانا بھی جائے گا. آگے اللہ کے حبیب نے کیا فتویٰ ارشاد فرما دیا, ومن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. جو اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر سامنے رکھ کر مشعل راہ رکھ کر جو ہے آگے چلے گا, یہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے رہنمائی کرتے کرتے جنت کی طرف لے کر جائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ساقہو الی النار. اور جو اس کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دے گا, یہ پھر اس کو کھینچ کر, یہ ایک ایسا لفظ لایا ہے ساقہو الی النار, کھینچ کر یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا, سمجھنے والا اور اس کو اچھے طریقے سے قرات کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بالکل جی, آگے بڑھیں گے, ہمارے گرانی کی جانب بڑھیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق موجود ہیں, اے آئی ایکسپرٹ بھی ہیں. سب سے پہلے آسانیوں کی بات ہم کرتے ہوئے آئے ہیں ارسلہ, اور ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے لیے, یا ہم کہیں کہ ہماری جو روز مرہ کی زندگی میں جو ہم اسلامی جو عمل کر رہے ہیں, اس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں اگر اے آئی کا ایک مثبت استعمال کیا جائے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اس پروگرام میں دعوت دینے کا. اسلام اور ٹیکنالوجی میرے لحاظ سے الگ نہیں ہے, رائٹ. ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, یا اسلامی تعلیمات ہیں, یا اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں, اس کو ہم آرام سے لوگوں تک رسائی پہنچائی جا سکتی ہے. تو ٹیکنالوجی, میں نے جو لوگوں میں تھوڑا سا ایک کانسیپٹ دیکھے کہ ٹیکنالوجی اسلام از ایکچولی ڈفرینٹ تھنگ, بٹ ایسا نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم اسلام کی جو تعلیم ہے وہ لوگوں تک آرام سے پہنچائی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی ایپلیکیشنز, بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیکل فیسلٹیز ہیں جو کہ یوز ہو رہی ہیں, جس کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر اسلام جو ہے وہ اس کا جو انفارمیشن ہے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے. بٹ
تھنگ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح صحیح طور پہ یوز کریں, ہمیں پتہ ہو کہ ٹیکنالوجی کا ایکچولی استعمال ہے کیا اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس پہ کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں. جس طرح موبائل فون ہے, موبائل فون کے ڈرا بیکس بھی ہیں, موبائل فون کے ایڈوانٹیج بھی ہیں. سو اسی طرح ہم اگر اے آئی کی بات کرتے تو اے آئی سے ریلیٹڈ ہم بہت سارے سولوشنز ہیں جو ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے جن کو اسلام کا نہیں پتہ یا اسلام کے کچھ دوری ہے یا انفارمیشن پینیٹریٹ نہیں ہے, تو وہ ہم آرام سے ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اے آئی اوبویسلی بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں ہماری لائف اسٹائل میں, تو اسی طرح میرا یہ اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو مور اویئرنیس دے سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا اسلام. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کے لیے لوگوں کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, دے ہیو ٹو گو ٹو دا مسجد ایز ویل کہ کوئی مسئلہ ہے تو وی کین میک کنسولیڈیٹڈ سولوشنز جس سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں اوبیسلی سب کو آن بورڈ لینا اور اس کو ویلیڈیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اس میں میں نے تو سنا تھا کہ بس تھوڑا سا 19-20 ایک باریک سی کہتے ہیں نا, لیکن کچھ وہ غلط انفارمیشن بھی آ جاتی ہے, کچھ غلط معلومات بھی ڈال دی جاتی ہے, نعوذ باللہ کچھ ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے, کچھ اور ڈال دیا جاتا ہے, کیونکہ صرف ہم مسلمان تو نہیں یوز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی. ایک عام انسان کو جس کو نالج کم ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, غلط بات ہے بہت, بحیثیت مسلمان ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے اس کو کیسے اوتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی کہ اب جو مجھے مل رہی ہے انفارمیشن یہ بالکل اوتھینٹک ہے اور ہمارے حساب سے ہے. اوکے, ہمارا یہ کامن بلیو ہے کہ جو بھی چیز ہم میڈیا پہ رہے نا دیٹ از ایکچولی مینپولیٹڈ یا چینج ہے. لیکن اس کے اگینسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سیکیور فریم ورک ہے سچ ایز بلاک چین, جس پہ ہم ویسے کام بھی کر رہے ہیں, اور اس میں ہم ایسے فریم ورکس یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کا ڈیٹا مینپولیٹ نہ ہو یا ڈیٹا جو ہے وہ مس کمیونیکیٹ نہ ہو, انٹرپریٹیشن اس کی غلط نہ جائے آگے, بیکاز ڈیٹا پروپیگیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر ڈیٹا میں تھوڑا سا بھی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مس لیڈنگ انفارمیشن ہے جو کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا, یا لیکن ہمیں یہ فریم ورک پورا ڈیولپ کرنا پڑے گا, ابھی ایسا فریم ورک نہیں ہے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ لیٹر آن, لیٹس سپوز فرام 10 years from now, so we will have that solutions as well. چلیں زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری جانب ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں سیاسی رہنما بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم سنجرانی صاحب سے بہت سارے سوالات بھی آج کریں گے. لیکن سب سے پہلے سوال سنجرانی صاحب, سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے آپ اپنے پروگرام میں. سلیم صاحب, اس مہینے میں امت مسلمہ کو کس پیغام پر غور کرنا چاہیے اور آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی سب سے بڑا منشور ہے ہماری پارٹی میں. سبحان اللہ. اور سنت نبوی ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر عملی طور پہ ہم عمل نہیں کرتے. حالانکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 5 سنتوں پہ بھی عمل درآمد کر لیں نا, تو ہماری دین اور دنیا دونوں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. نمبر 1 آنکھ کی سنت کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں. نمبر 2 کان کی سنت ہم اچھی چیزیں سنیں. نمبر 3 ہاتھ کی سنت ہم اچھے کام کریں. نمبر 4 ہم پاؤں کی سنت ہم اچھی جگہوں پہ جائیں. اور زبان کی سنت کہ ہم اچھی باتیں کریں. تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن شریف ہمیں جہاں خوشخبریاں دیتا ہے وہاں ہمیں اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم دیتا ہے. ہم خوشخبریاں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہیں, مگر وہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی لکھی ہوئی ہیں ہمیں ان پہ عمل درآمد نہ کرنے کی, ان کو ہم بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں سزا بھی ملنی ہے. 70 ماؤں کے برابر پیار اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہر بندے سے, مگر 70 ماؤں کی ایک چپیڑ لگے گی تو وہ سوچیں اس چپیڑ میں کتنی طاقت ہوگی, تو ہم اس چپیڑ کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں چپیڑ بھی لگ سکتی ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے جو سنت نبی, جو سیرت نبی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, وہ ہمیں عمل درآمد عملی طور پر نہیں نظر آتا. آپ دیکھ لیں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پر عمل کیا گیا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, حالانکہ علماء کرام کو سب سے پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی. خواتین کو, بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, حالانکہ علماء کرام کو اس پر زبردست آواز اٹھانی چاہیے تھی. آپ کے سانحہ عدت جیسا کیس بنایا گیا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, سب کی زبانیں گونگ رہیں. صبح ایک آدھ ہر ٹائم پہ ایک آدھ نے اپنا حق ادا کیا, مگر میجورٹی علماء کرام اور جو دینی جماعتیں بنی ہوئی ان کی آواز پر خاموشی رہی. تو جب ہم صرف اپنی ذات کے بن جائیں گے, جب ہم صرف آج دنیا کے بن جائیں گے, تو آخر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اور یہاں چٹکیوں کی زندگی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اسلامی قوانین پر عمل وہاں کا ایک دن, یہاں کے 1000 سال, قیامت کا تو 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو آپ حساب کر لیں, اس حساب سے ہمیں 1.5 گھنٹہ مل رہا ہے, 1.25 گھنٹے مل رہے ہیں, یا 2 گھنٹے مل رہے ہیں. اس سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے. مگر تمام تر جو ہمارا کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں وہ اسی دنیا کے لیے ہوتی ہیں. اللہ اور آخرت کو بھول چکے ہیں.
بے شک ایسا ہی اگر ہے. آخرت کو ہمیں ذہن میں رہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کے جواب بھی دینا ہے ہمیں، تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. مگر ہم اس چیز کو سر دست بھول گئے، اور ہماری جب ہم بھول گئے تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا کہ جیسے آپ ہوگے ویسے آپ پہ حکمراں ہوں گے، تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہم پہ مسلط ہیں. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ارسلہ ہمیں خوشبو بھی آنی شروع ہو گئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے سرگوشی ہلکی پھلکی آ رہی ہوتی ہے، اور خوشبو سے پہچانا جاتا ہے کہ شاید کچن میں جو ہے نا ہماری شیف آ چکی ہے. خیر کچن میں جو شیف آئیں گے آپ اپنا کام کرتے رہیں. ہم جو ہے نا ابھی جائیں گے اشرف ایمن صاحب کی جانب، اور سماجی رہنما بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم متعدد بار چینلز پہ بھی تو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ سماجی سرگرمیاں کیسے آج اس کے حوالے سے ضرور سوالات ہوں گے. سر سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں آپ کو. اور ظاہر ربیع الاول کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایسے میں سماجی سرگرمیاں کس طریقے سے جا رہی ہیں سر؟ اچھا، بات یہ ہے کہ ہماری کراچی میں سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ ویلفیئر کا کام بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کراچی کے یہاں کے باشندوں کو سلام. بات یہ ہے کہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی مثال ہمیں اپنے ایدی صاحب کے وقت کی بات ملتی ہے، یا اس وقت جتنے بھی یہ گروپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں ویلفیئر کا، تو انہیں جتنا فنڈز ملتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ دیکھیں ابھی یہ آپ کا سیلاب کا جو معاملہ ہے پنجاب کا، یا آپ کے فرنٹیئر کا، یا بلتستان کا، تو یہ یہاں پہ ہمیں یہ کراچی کا آدمی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. کسی بھی حالات برے ہو جائیں، کہیں خدا نخواستہ کوئی آفات آ جائے، تو یہ ہماری یہاں کا کراچی کا خاصہ ہے. اب بات کرتے ہیں ہمارے اپنے پروگرامز کے حوالے سے. تو میں بذات خود میری پاک میمن ویلفیئر کے نام سے 1998 سے میں یہ چلا رہا ہوں. اس میں نے ایجوکیشن پہ تھوڑا بہت کام کیا ہے، میڈیکل پہ کام کیا ہے. پھر آپ کا یہ ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے ڈے بائی ڈے کہیں چھوٹی موٹی لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، انڈیویجول بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ابھی میں نے ایک چھوٹا سا ایک قریشی وومن رائٹس کے نام سے ایک لیڈی ہیں، ان کو شامل کیا ہے. تو وہ یہ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ طلاق اور دوسرے جھگڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہم تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر منتھلی ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کیمپ بھی ہم لوگ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. ابھی میں پرسوں گڈاب گیا تھا، وہاں میں نے وہ انٹیریئر کے لوگوں کے ساتھ پورا ایک دن ڈاکٹروں کو لے کے سارا مینجمنٹ کیا. اچھا، یہ کام تو ہم سب کو کرنا چاہیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. یہ کوئی ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو آسانیاں ہمیں اپنے ہی کے لیے ملیں گی. اچھا، بیسک جو بات ہے نا، ہمارے دین کے ساتھ جو ہے نا ہمارا جڑا رہنا، یہ ہمیں راحتیں دیتا ہے، ہم پہ فضل آتا ہے. اور یہ جو فضل ہے نا وہ اس طرح سے ہی ملتا ہے جب آپ یہ جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا صلہ آپ کی اولاد میں مل رہا ہوتا ہے، آپ کی صحت میں مل رہا ہوتا ہے، آپ کے رزق میں مل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کی بلائیں ٹل رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو فضل ہے، آپ کو اندیکھے جو مسائل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. کیا فضل ہوتے ہیں؟ آج میں 1 روپیہ دے رہا ہوں تو کل میری طاقت 2 روپے دینے کی جیسی ہو جاتی ہے. میں 2 روپے دے رہا ہوں تو 10 روپے کی میری طاقت ہو جاتی ہے. قدرت فضل کرنا شروع کر دیتی ہے، برکتیں ملنا شروع ہو جاتی. آپ کی اولاد ہے، آپ کے لیے ذریعہ بنتی ہے. کیا ذریعہ بنتی ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے لیے دعا کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا، ہم سمجھ کے لیے تو باتیں تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن ہر وہ آدمی تھوڑا سا آزما کے دیکھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو یہ سب ذریعہ ہیں. اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے تو راحتیں زیادہ پاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے دل کو، دماغ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں. ہم کہیں نہ کہیں تھوڑی سی آ جاتی ہیں، کچھ منافقتیں آ جاتی ہیں، کچھ سوچ میں خود غرضی آ جاتی ہے، لیکن دین سے جڑے رہنے سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور آپ کے ساتھ تو میرے کوئی 40-50 پروگرام ہو گئے ہوں گے مختلف حوالے سے. تو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، میں جب میں گھر جاتا ہوں نا، پہلے میری بیٹی ہوتی تھی نا، میں جاتے ہی مجھے دروازے کو پانی کے گلاس لے کر آتے. بالکل. اب میری پوتی میری نواسی لے کے کھڑی ہوتی. آداب کی باتیں، مطلب یہ باتیں کوئی بڑی نہیں ہیں، لیکن ایک آپ کا گیسچر، ایک آپ کی ادا جو ہے آپ کی تھکن کو اتار دیتی ہے. آپ کے ساری جو آپ کی جو ہے نا، وہ جس کو کہنا چاہیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت سارے غصہ مجھے ہے، لیکن وہ جب وہ ایک اس طرح کی جو ایونٹ ہو جائے نا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جنت میں آ گئے، اپنے علاقے، اپنے لوگوں میں بیٹھ گئے. تو یہ ساری چیزیں قدرت کی طرف سے. جی چل، تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بظاہر تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جب آپ یہ کر رہے ہوتے، جیسے کہا نا تجارت کرنا،
تو یہ تجارت ہی ہے، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں آپ. تو سبحان بات اللہ، ساری ایسا اس ہی. طرح سے ہو جاتی ہیں. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو مطلب یہ کہ یہ جو مہینہ ہے نا یہ تو فضل و فضل کا ہے نا. ابھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات کو دیکھ لیں، وہ آپ کو قرآن ہی نظر آئے گا. بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. اور ابھی کچھ آوازیں آ رہی بالکل تھیں. وہ مجھے لگا ہمیں شیف کچن نے کی کہا طرف کہ جائیں. ہماری طرف آ نہیں رہے تو ذرا برتن گراؤ، چیزیں ویزیں گراؤ، ذرا شور شرابہ کرو تاکہ ادھر بھی توجہ دی جائے. تو ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف شیف بھاگ کے. آپ نے صرف انگریڈینٹس بتانے ہیں، ابھی ہم زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں رہنے والے. آ جائیں. السلام علیکم. السلام. مختار کیسے ہیں آپ؟ مجھے بھی پتا ہے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تبھی میں نے کہا کھیر مجھ سے پکوائی جا رہی ہے اور میری طرف کوئی آ بھی نہیں رہا تو میں نے چمچ ومچ پھینک دیا. یہ صحیح کیا. صحیح ہے. اچھا میں آسان سے بتاتی ہوں. میں نے کھیر بنائی ہے لیکن یہ میں نے پرانے اسٹائل جیسے نانی دادیاں بناتی تھیں، چاولوں کا پاؤڈر بنا کے پیس کے وہ دودھ میں پکاتی تھیں، اسی طرح بنائی ہے. میں نے سارے ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر دیے، چینی کی ہے اور الائچی. نارمل انگریڈینٹس ہوتے ہیں کھیر کے وہی ڈالیں. صرف میں نے چاولوں کا پاؤڈر ڈالا ہے، گھر میں چاول خود پیسے ہیں. اور یہ ابھی پک رہی ہے اور کھیر پکنے میں ٹائم تو لگتا ہے، بالکل آپ لگے گا. دوبارہ باتیں کر سکتے ہیں. اچھا بچے لیکن ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کراچی میں گیس تو نہیں آ رہی، لیکن آپ یہ کیسے پکا رہی ہیں اس وقت؟ یہ میں کیسے بنا رہی ہوں. ہاں یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ ایکسپرٹ والوں نے ہم لیڈیز کو کوکنگ میں ایکسپرٹ کرا ہے جو بنا گیس کے بھی کھانا پکا سکتی ہیں. جو ان کی ہاٹ پلیٹ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. واقعی جب گیس نہیں ہوتی بہت پرابلم ہوتی ہے. اور یہ ان کی جو ہاٹ پلیٹ ہے اتنی ریزنیبل ہے، کوئی کرنٹ نہیں لگتا ہے. دیکھیں میں ہاتھ لگا رہی ہوں، کوئی گرم نہیں ہو رہی، یہاں پک رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں. اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں. بجلی سیونگ ہے. جو مین مسئلہ کے سی کا بل کا ہے ہمارا وہ بھی سیو کر کے چلتی ہے، زیادہ الیکٹریسٹی نہیں لیتی. لیکن اس میں ہم چاول بھی دم کر سکتے ہیں. اور ان کی ہاٹ پلیٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایکسٹرا برتن نہیں ہمیں خریدنے پڑتے. یہ نارمل دیکھیں میں اسی لیے اسٹیل کی جو ہماری تانبے کی دیگچی آتی ہے اسی میں کھانا بنا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، بچت کی بہت ساری باتیں کی. آپ بنائیے کھیر، ہم تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آئیں گے. اور ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ. واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید میٹرو ون نیوز پر. ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن آمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور باتیں بڑی زبردست طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارے ساتھ سماجی رہنما بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ سیاسی رہنما موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. اور سب کا ایک ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ سب نے جو اپنا اپنا ایک تعارف بھی کروایا، اس کے بعد جو سب نے ذمہ داری بتائی نا وہ یہی بتائی کہ سب نے خدمت خلق کرنی ہے اور سب اپنی جگہ خدمت خلق کر رہے ہیں. سیاست میں دیکھ رہے ہیں تو ساری عوام کی خدمت کی جا رہی چاہیے اور وہ ہوتی بھی نظر بھی آتی ہے. اسی طریقے سے سماجی رہنما جو ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی آفات آ جائے یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں. علماء کرام کی بات کر لیں تو علماء کرام بھی اپنی جگہ پورا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اے آئی ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خدمت خلق کس طریقے سے کر رہے ہیں ان سے ذرا ہم جاننا چاہیں گے. جی بہت اچھا ٹاپک ہے خدمت خلق کا. اور ابھی کیونکہ پورے کنٹری میں اس وقت فلڈ سچویشن ہے، ڈیواسٹیٹنگ سچویشن ہے، اس میں بہت سارے سلیوشنس ایسے لے کر آ سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ٹیکنالوجیکل ٹیکنیکس لے کر آ سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. ایک تو ہوتا ہے کہ پری فلڈ سچویشن جس میں فلڈ آ رہا ہے، اور پوسٹ فلڈ میں ریہیبلیشن از اے ویری امپورٹنٹ. کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کو بیماریاں، ہیلتھ ایشوز آ گئے. سو وی کین ٹیک دا ٹیکنالوجی جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اے آئی میں، کہ لوگوں کو اس پروسیس سے نکالیں جس سے وہ گزر چکے ہیں فلڈ میں. سو آئی تھنک سو اے آئی از آلسو ویری ویلڈ سولوشن فار دا ہیومینٹی. اور اس وقت جو پورا کنٹری کا سچویشن ہے اس میں ہم نے کافی سارے سولوشنس کو ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے ود دا ایم دیٹ کہ ہم کس طرح لوگوں کو، ایک تو پری فلڈ ہے کہ فلڈ آ رہا ہے اس میں آپ نے لوگوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے. سو وی کین ڈیفینیٹلی ٹیک دا ٹیکنالوجی ٹو لیڈ دس کہ ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں. اس کے بعد اگر فلڈ آ گیا تو پھر ریہیبلیشن از اے پروسیس نا، کہ لوگوں کو دوبارہ ان کو روٹین لائف پہ لے کر آنا ہے. بہت سارے پروسیس ہیں. لوگ ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈیفینیٹلی جس کا گھر بار
सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसमें फिर हम इस टेक्नोलॉजी को आराम से यूज़ करते हुए बहुत सारे सोल्यूशंस डेवलप। बेहतरीन। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने पंजाब में भी सैलाब की सूरत हाल देखी, तो इसमें बड़ी अच्छी चीज़ थी कि पहले से ऐलानात किए गए, तो कुछ लोग जो है उन्होंने अपना सामान, अपना एसेट थोड़ा सा सेव कर लिया। नुकसान तो हुआ है, लेकिन साथ साथ ये है कि लोगों को पहले से इतलात मौसूल होनी शुरू हो गई थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, माइंडली तौर पर प्रिपेयर थे। इसी तरीके से हम बढ़ेंगे सलीम संजालानी साहब की जानिब। सलीम साहब, ज़ाहिर है आपके सामने तो ये सूरत हाल नज़र आती हुई, मतलब दिखाई भी दे रही है, और इसके साथ साथ सियासी रहनुमाओं के क्या किरदार नज़र आ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, आपने शायद असेंबली में तकरीर 10-12 महीने पहले ही सुनी होगी, जिसमें कहा गया था कि भाई मौसमियाती तब्दीलियाँ हो गई हैं और नेक्स्ट ईयर जो है ये सैलाब और ये तबाही और लोगों की बेहाली देखने को मिलेगी अगर हमने तैयारियाँ ना की। तो उसके बावजूद भी आप चंद घंटों पहले ऐलान करके लोगों को कह रहे हैं कि आप घरों से निकलो, तो एक साल का टाइम कोई कम नहीं होता। अच्छी खासी तैयारी का टाइम था, माशाल्लाह से वो बहुत कुछ कर सकते थे लोगों को तबाही से बचाने के लिए। 10 डैमों की तामीर के ऊपर जो काम शुरू किया गया था वो बंद कर दिया गया। अगर उनको तो चाहिए था कि जल्द से जल्द वो डैम मुकम्मल करते, तो वो डैम्स भी काफ़ी इलाके बचा लेते तबाही से। मगर इनकी नीयतें इस चीज़ में नहीं है कि मुल्क को खुशहाल किया जाए, इनकी नीयतें इस चीज़ में नहीं है कि मुल्क आगे बढ़े, इनकी नीयतें इस चीज़ में नहीं है कि सीरत नबी कायम हो। क्योंकि आपने देखा अल-कादिर ट्रस्ट की जो मेन जो ऑब्जेक्ट था, ये पाकिस्तान की नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तो ये डेफिनेटली है, मैं इसको एशिया या दुनिया की मैं कह रहा हूँ, मगर मुझे कंफर्म नहीं है कि वाहिद यूनिवर्सिटी जिसमें सीरत नबी के ऊपर तालीम देनी थी, जिसमें साहबा कराम के मुतल्लिक बताना था, हमारे जो मुजाहिदीन के सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर जो हमारे बड़े बड़े जो रहनुमा गुजरे हैं उनके मुतल्लिक बताना, तो इसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी कायम की गई थी पहली। और आप देख लें उसको क्या हाल किया हुआ, उसको भी बंद करके बैठे हुए। तो सीरत नबी जब तक कायम करने के लिए, सुन्नत नबी कायम करने के लिए हम सिर्फ बातें करेंगे और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जुस्तजू करें, मुशाहिदा करें, ये हमें कुरान शरीफ में 1500 साल पहले लिख के दिया गया है। बेशक हम कितना जुस्तजू कर रहे हैं, कितना मुशाहिदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचे मुशाहिदा करके, और हम वहीं के वहीं पीछे रह गए। बेशक हम अभी तक एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं। हम एक दूसरे को बुरा भला कहने को छोड़ के हम, हमारा दुश्मन ये नहीं देखता कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन क्या है। हमारा दुश्मन ये देखता है कि सारे मुसलमान मारो, उनको सबसे पहले मारना इनका काम है। ठीक हो गया। आपके सामने इस्लामी ममालिक बर्बाद किए गए। अब गजा फलस्तीन का क्या हाल किया गया है, फ़लस्तीन का क्या हाल किया गया, आपके सामने ईरान के ऊपर किस तरह अटैक किया गया। और उसके बाद आप देखें कि अगर ये जो अरब कंट्रीज समझते हैं कि इनका नंबर नहीं आएगा, तो उनका भी नंबर आएगा। अगर कामयाब हो जाते हैं दीगर ममालिक को, पाकिस्तान को क्यों टारगेट पहले कर रहे हैं? इसकी मेन वजह यह है कि 67 के अंदर, 1974 के अंदर पाकिस्तानी तैयारे जाके लड़े फ़लस्तीन के लिए, और उन्होंने वहाँ पे कामयाबी से अटैक करके वापस आए। क्या बात। तो उन्होंने कहा कि अगर एक सपोर्टर को इनको ख़त्म किया जाए, सपोर्टर का ही दबा दिया जाए, तो जो आखिर में नंबर इनको निशाना बनाने में आसानी रहेगी। इसलिए उनका निशाना छोड़ के पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक हो गया, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। जल्दी से अशरफ मेमन साहब आपकी तरफ आ जाते हैं और शॉर्ट जवाब देंगे आप। मजेदार चीज़ एक मुझे याद आ गई, वरना आप लोग कहते इतनी देर से हंसे जा रही। तो सवाल ये था कि हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट है, इमरान भाई नाम है उनका, ऐसी बात हो रही थी, कहीं बैठे वो बात कर रहे थे कि सैलाब आने वाला है। उनको आके बताया सिंध में जो है सैलाब आने वाला है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठे, कहते हैं आलू महंगे हो जाएंगे। तो मैं पहले तो मुझे हंसी आई और सारे ही लोग हंसे कि सैलाब आएगा, घर डूब जाएगा, लोग मरेंगे, खुदा ना खास्ता, इतनी बुरी एक सिचुएशन होगी। आप कह रहे हैं आलू महंगे हो जाएंगे। हंसने के थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने यूज्ड टू हो गए जुल्म के, इंसानों के मरने के, तबाही आने के, कि वो हमारे लिए आसान हो गई है सिचुएशन। खाना खाना मुश्किल हो गया है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक छोटा सा लतीफ़ा नहीं, एक सबक है कि किसी बादशाह ने किसी वजीर को लगाया कि तुम जो है ये पुल के तुम वजीर हो। अब वो थे रुश्वत कमाने के माहिर थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको रुश्वत जो है किस तरह से मैं कमाऊंगा। तो वो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसने कहा कि आधे मिनट के अंदर जो है ना तुमने इसको पार करना है, इस पुल को। लोग भागते हुए, सामान होता था तो लेट हो जाते तो उनको दूरे लगते थे, उनसे वो पैसे लेता था। सही। अच्छा, पैसे लेके उनको रोक लिया करता था, तो वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन वो सख्तियाँ करता गया। तो वो बादशाह के पास शिकायत लेके गए कि भाई हमारे साथ मसले मसाइल हैं। तो उसने बादशाह ने पूछा क्या मसले मसाइल हैं? तो उसने कहा ये मारना तो इसको सही है, गालियाँ देना भी सही है, 10 मिनट रोकता है ये भी सही है, लेकिन इसके बाद जो है ना ये इतने सारे पैसे लेने के बाद फिर हमें मारता है।
تو یہ جو آخری مارنے والا جو سلسلہ ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہ کرے، باقی رویہ وہی رکھے، تو ہم اس طرح کے مزاج میں آ جائیں۔ اب میں بات دوسری کرتا ہوں، دیکھیں یہ خالی آلو مہنگے نہیں ہونے، شعور کی بات ہے۔ آپ کا یہ چاول مہنگا ہو جائے گا، آپ کا یہ گندم مہنگا ہو جائے گا، آپ کی کپاس مہنگی ہو جائے گی، اور ڈائریکٹ ہم لوگ جو ہے مہنگائی کے ڈبل ویژن میں آ جائیں گے۔ اچھا اب یہ ڈیٹا تو اپنی جگہ پہ، بات یہ ہے کہ ہم میں صبر شکر بھی نہیں رہا۔ ہم جو کوئی چیز ہوتی ہے نا در دیکھتے ہیں نا مہنگائی ہونے لگی ہے تو ہم ایک کی جگہ 4 کلو لے لیتے ہیں، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اس کی مہنگائی میں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ کلو کی جگہ 1 پاؤ اپنا استعمال کریں اس کو صبر شکر کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو اعتدال سے وہ چیز مل جائے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، زبردست، بہترین۔ صبر شکر بھی میرے خیال ہے کچھ اچھا سا شارٹ ایک پیغام دے دیں کہ برکت آ جاتی ہے اس سے رزق میں۔ بالکل، شکر سے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدمت خیل سے متعلق ایک چھوٹی سی بات 1 منٹ کے اندر سارا اپنا نوٹ کرواؤں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب ایک بندہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے تمام کام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے، اس وقت جو ہے بنیر کے اندر، سوات کے اندر، غزہ کے اندر، بہت ساری صورتحالوں کے اندر اگر پیش دیکھیں، مدارس کے علماء اس وقت موجود ہیں الحمدللہ۔ اس وقت کورونا کے اندر اس وقت دیکھیں تو سارے کے سارے جو ہے جتنے لوگ دہاڑی دار طبقہ تھا ان کو راشن تقسیم کرنا، ان کے گھر بنانا، اس کے اندر علماء موجود۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک غیر سیاسی بندہ ہوں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ راشن دیتا ہے مولوی، گھر بنا رہا ہے مولوی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے پچھلی مرتبہ جو زلزلہ آیا تھا تو پوری کالونیاں بنا کر دے دی ہیں، لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ سیاست نام ہے انتظام کا، انتظام تو سنبھال رہے ہیں ایسے لوگ جن کو انتظام کرنے کے اپنا ہی انتظام نہیں آتا، اور جبکہ سیاست کی بات آتی ہے تو پھر علماء کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے خیال ہے بھاگ کے چلے جائیں شیف کے پاس جلدی سے۔ بہت تیز کھیر تیار ہے؟ جی بالکل تیار، شیف دکھا دیں بس، تیار ہوئی کھیر بالکل تیار ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی میں ٹپ بتانا چاہوں گی، بس ذرا شارٹ بتائیے گا۔ ہاں شارٹ بتاؤں، کل سنیں گے باقی، کہ ہمیں پتا ہو کہ کھیر صحیح گاڑھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہ ابھی لکوڈ ہی ہے کیونکہ یہ پک رہی ہے، اب ہمیں اسے چیک کیسے کرنا ہے کہ جمے گی کہ نہیں۔ ہم 1 پیس کا تھوڑا سا ڈالیں گے اور اسے تھوپا 1 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ نیچے سلولی جا رہی ہے، مطلب یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد فل جم جائے گی، مطلب یہ پیرنی ٹائپ بن جائے گی۔ اور یہ دیکھیں نارمل ہی دیگچی میں نے پکایا ہے اسے، اور یہ میں نے سرو کر دیا۔ اب یہ ہلکے ہلکے جمے گی اور ٹھنڈی کر کے پھر ہم بعد میں کھائیں گے۔ بالکل، اور ابھی ہم اس کی کوئی سجاوٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر کچھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ گرم ہے۔ ٹھنڈے ہونے کے یہ بعد سب نیچے چلا جائے گا، جب یہ تھوڑی لیئر اوپر تھک آ جائے گی پھر ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کر کے ہم کھائیں گے، اور پھر کل آپ کو بتائیں کل ضرور بتائیں گے کیونکہ کل والی ڈش بھی بہت اچھی تھی۔ ہم شیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، زبردست، ہمیشہ اچھے کھانے بناتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، چونکہ اچھا کھیر میں آئل ڈلتا نہیں ہے لیکن آئل کا ڈبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو روایت کی بات ہو جاتی ہے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ برسوں کی روایت، آج کا انداز، ان سے بہت سارے جو ان کا باسمتی گھی ہے اس سے ہم حلوے بنا سکتے ہیں، مٹھائیاں بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے سوچا ہم 3 دن سے تو میٹھا میٹھا بنا ہی رہے، میٹھا بانٹ رہے، کل ہم کچھ نمکین بنائیں گے اور جو ہمیں کھا کے مزہ آئے گا، استعمال کریں گے۔ زبردست، وقت کا بھی آپ نے بہترین استعمال کیا شیف، تھینک یو سو ویری مچ۔ اجازت کا وقت ہو چکا ہے ناظرین کرام، اپنا بہت زیادہ خیر ہے۔ میسیجز کا ٹائم ہے یا ہم نعت کی طرف جائیں گے؟ ہم نعت کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے چھوٹا سا میسج جو نا ایک لائن کے دیں۔ فاروق صاحب کیا میسج دیں گے؟ میرا میسج سب کے لیے بس ایسے ہی ہے کہ اپنے مقصد کو، زندگی کو آگے رکھیں، اور جو اسلام کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشلی جو ایک لائف اسٹائل ہے اس کو ڈیفینیٹلی آپ اڈاپٹ کریں اور اس کے ساتھ کامیابی کے ساتھ چلتے جائیں، اور اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں۔ کیا بات ہے، ایک لائن میں جلدی سے کوئک ایک میسج دے دیں۔ سیرت نبی پہ ہم عمل کریں، اور جیسے کہ کلام پاک میں لکھا ہو کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تو ہم کلام پاک کی خوشخبریوں کو اور ان کی ڈرنے کی باتوں کو دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھیں، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین سو آمین۔ شاہ محمد صاحب کوئک ایک شارٹ میسج۔ اپنے آپ سے سچے ہو جائیں، اور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کم سے کم روز 1 سنت پہ ہم عمل کریں تو ہم بہت ساری ہدایتوں میں آ جائیں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب۔
पूरी सीरत तय्यबा का खुलासा 3 अल्फाज के अंदर, एक तो यह है कि इंसानियत पूरी की पूरी सच्चाई पर आ जाए, दयानतदारी पर आ जाए और दूसरों के ऊपर जो है ना रहम करना शुरू कर दे। क्या बात, इस सोसाइटी को नबवी सोसाइटी बना दे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी। और आखिर में इजाज़त का वक्त है, लेकिन पहले हम जल्दी से शुक्रिया अदा कर लेंगे। सेंडक्टिव परफ्यूम का बहुत बहुत शुक्रिया, रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया, रफाया शूज़, फाइन क्रीम और गुलशन किचन, ये हमारे स्पॉन्सर जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ फवाद सिद्दीकी, डिज़ोवो, और इसके साथ साथ अवर प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी, आपका भी है शुक्रिया। और एक्सपर्ट अप्लायंसेस, जो कि अगर आपके घर गैस नहीं है तो आप इन चूनों का इस्तेमाल करें। और आखिर में जब हम जा रहे हैं तो कहाँ मैंने जाएंगे? कहा आपसे भी कह दूं कि एक शॉर्ट मैसेज देंगे आप भी? नहीं मैं चाहूंगा कि दांत जो है ना वो ले ली अच्छा जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा वक्त बहुत ही शायद कम आप है। मुख्तार के आज मुझे भी एक मैसेज तो देना है। मैं कहा मैं मुझसे पूछेंगे मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुंचे। वक्त हो चुका है इजाजत का, कल भी इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। आई होप कि आपको शो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, सीखा है तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते गुजारिश करेंगे अंजला से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ो सल्ले अला, सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला। किट्टा सोना आमना दलाल आ गया, किट्टा सोना आमना दलाल आ गया। कहंदी है हलीमा लजपाल आ गया। सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला, सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला। जग उत्ते ओदा साया जिन्ना कोई साया नहीं, अल्लाह जी सो आप जी हाँ होर कोई बनाया नहीं। जग उत्ते ओदा साया जिन्ना कोई साया नहीं, अल्लाह जी सो आप जी हाँ होर कोई बनाया नहीं। दुनिया ते हाँ 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 दुनिया ते वेखो वेखो वे मिसाल आ गया। दुनिया ते वेखो वे मिसाल आ गया। कहंदी है हलीमा लजपाल आ गया। आमदे